پروجیکٹ لا رہے ہیں. اسپیکر صاحب مانسہرہ کے لیے کیا میگا پروجیکٹ لا رہے ہیں. اور جہاں تک پانی کی بات ہے تو اس میں بریف بتانا چاہتا ہوں اپنے مانسہرہ شہر یہاں پہ میڈیکل کالج نہ ہونے کی وجہ سے بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ جب میڈیکل کالج ہوگا گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ لوگوں سے چلے جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مانسہرہ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کو کیسے اطلاع ملی کہ سی ایم صاحب اور سابق خاتون اول مانسہرہ کیا ہوا ہے؟ کمال خان لوگوں کے کس عہدے سے کام کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی سیٹ خطرے میں ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم خان کی کرسی خطرے میں ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ روزانہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں. خان صاحب رحیم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو فہد سجاد کا سلام. ویلکم ٹو انر پوڈ کاسٹ, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. اور آج کا پوڈ کاسٹ بڑا ہی اسپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو پوڈ کاسٹ میں گیسٹ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, نوجوان سیاسی رہنما ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے نائب صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کمال سلیم خان سواتی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں کمال صاحب؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کمال خان آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے ماشاءاللہ آپ کا جو چینل ہے یہ تو ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں, صوبے میں بھی آبویسلی مشہور ہے لیکن ڈسٹرکٹ میں بڑا ہاٹ فیوریٹ ہے. بس یہ آپ سب لوگوں کی سر دعائیں ہیں. کمال خان کیسے حالات جا رہے ہیں, کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور ماشاءاللہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں اکثر لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں, ہر وقت لوگوں کی چہل قدمی لگی رہتی ہے, لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. کس طرح چل رہے ہیں سارا کچھ, کیا فیلنگز ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے کہ آپ نے کہا فہد صاحب, بات یہ ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ذلت میرے اللہ کے پاس ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر جنت ماں کے پیروں تلے ہے تو پھر جو لیڈری ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں. بالکل. آپ جب محنت کریں گے, آپ جب کوشش کریں گے اور نیک نیت سے بغیر کسی لالچ کے اپنے علاقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیں گے تو اللہ بھی آپ کو عزت دے گا. اور ہمارے لوگ بڑے مخلص اور بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں. بالکل. لوگوں کا پیار آپ کے ساتھ سر ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. کمال خان لوگوں نے آپ کو نا ابھی مطلب ایز اے لیڈرشپ میں دیکھا ہے, لوگوں کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن اس مقام تک سر پہنچنے کے لیے کافی محنت کی ہوگی. اور ہمارے ذرائع کے مطابق آپ کی بھی ایج بھی 27-28 سال ہے تقریباً. تو سر آپ کا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا کوششیں کر کے اور کیا محنت کر کے اس لیول تک پہنچے؟ دیکھیں بات یہ, جیسے آپ نے ایج کی بات کی تو میں ہر وقت اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, چونکہ محنت یہ چیزیں اپنی جگہ. بے عزت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ہر شے پہ قادر ہے, تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اللہ نے بڑی مہربانی کی, اللہ نے اس ایج میں عزت بھی دی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مطلب بابر سلیم خان صاحب کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے سیکھا. انہوں نے بتایا کہ آپ یقین کریں ہم صبح نکلتے ہیں تو میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ہاتھ سے کچھ خلق خدا کی خدمت کروا, زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو, زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو, کسی کے کام آ سکیں اور اپنے علاقے کی ڈیوٹی کر سکیں. اور جہاں تک بات ایجوکیشن کی ہے, میں نے سٹارٹنگ اپنی ایجوکیشن ایبٹ آباد سے کی, پھر میں ٹیڈ کالج پٹراسی میں بھی رہا, پھر میں نے لاء کیا. تو ابھی آپ کے سامنے عوام کے خادم کے طور پہ میں اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا لیڈر نہیں سمجھا, ایک ورکر آدمی ہوں. فیوچر میں کمال خان کو مانسہرہ کے لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو مانسہرہ کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ مجھے کہاں دیکھ رہے ہیں. یہ تو لوگوں پر ہے. کمال خان صاحب ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ہے, اس وقت وزیر اعلیٰ کے بعد جو مین عہدہ ہوتا ہے وہ اسپیکر صاحب کو ہوتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مانسہرہ کے پاس ہے. بابر خان اس وقت اسپیکر کے پی کے اسمبلی ہیں. بابر خان کے ٹین اوور میں مانسہرہ کو کیا ایسا میگا پروجیکٹ ہمیں ملے گا جو مانسہرہ کی عوام, کیونکہ ابھی عوام انتظار میں کہ اسپیکر صاحب مانسہرہ کے لیے کیا میگا پروجیکٹ لا رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کی بڑی مہربانی اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے بابر سلیم خان صاحب پہ اعتماد کیا. اللہ کے فضل و کرم سے بھی وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں. تو آپ نے دیکھا سابقہ دور میں بھی بڑے ڈیولپمنٹل کام یہاں پہ, پھر وہ ایک سفر بیچ میں رک گیا پی ڈی ایم کی فسطائیت کی وجہ سے. پی ڈی ایم کی جو ایک مسلط شدہ حکومت اس پاکستان پہ مسلط کی اور پاکستان کا بیڑا غرق کر کے چھوڑ دیا. اسی طرح سارے ڈیولپمنٹل کام سب کچھ ہو اسی طرح
ان کو کیا کہتے ہیں وہ سٹاپ کر دیا گیا. اب الحمدللہ اللہ کی ذات پہ امید ہے اور یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے چونکہ بابر سلیم خان صاحب اسپیکر بیٹھے ہیں, تو انشاءاللہ اس ٹینیور میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مانسہرہ کی تاریخ بھی بدلنے ہوگی. اور جہاں تک آپ نے میگا پروجیکٹس کی بات کی, خاص کر میں بات کروں گا مانسہرہ شہر کی. مانسہرہ شہر میں 2 بڑے مسائل ہیں جن میں ایک پانی کا مسئلہ ہے اور ایک قبرستان کا مسئلہ ہے. تو الحمدللہ قبرستان کے حوالے سے تو آنے والے دنوں میں ہم بابر سلیم خان صاحب کی قیادت میں, کیونکہ ان کی ٹیم ہے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ پشاور میں ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم خوشخبری بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ قبرستان کے لیے بات قبرستان کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں قبرستان کا مسئلہ بھی جلدی حل کیا جائے گا. اور جہاں تک پانی کی بات ہے تو اس میں میں بریف بتانا چاہتا ہوں اپنے مانسہرہ شہر کے لوگوں کو. تقریباً 24 ارب روپے کی اسکیم, ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس دور کی یا اس سال کی انشاءاللہ سب سے بڑی اسکیم ہوگی. مطلب 2025 میں یہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ جی. اس پہ کام شروع ہوگا یہ انشاءاللہ, ابھی یہ کوئی آخری مراحل میں ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ ٹینڈرنگ ہوگا اور انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مانسہرہ کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مانسہرہ کے لیے میڈیکل کالج انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں چلے گا. میڈیکل کالج کا بڑا ایشو ہے کیونکہ ہمارے پاس کوٹے کی ایک ہی سیٹ ہوتی ہے, وہ اگر بن گیا تو لوگوں کا بہت بڑا مطالبہ ہے. دیکھیں بہت بڑا ریلیف ہوگا. ہماری مائیں بہنیں بچیاں, ٹھیک ہے, وہ یہاں سے ایبٹ آباد جاتی ہیں, اسلام آباد جاتی ہیں, پشاور جاتی ہیں, سوابی جاتی ہیں, سبات جاتی ہیں, یہاں پہ میڈیکل کالج نہ ہونے کی وجہ سے. بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ جب میڈیکل کالج ہوگا, یہی ہماری بچیاں جو یہاں سے باہر جاتی ہیں وہ یہاں پہ ہمارے میڈیکل کالج سے فائدہ لیں گے. انصاف پاکستان کے توسط سے آج مانسہرہ والوں کو ایک اور خوشخبری مل گئی ہے, آپ کے لیے میڈیکل کالج بھی اسپیکر صاحب کے مشن میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں سر وہ بھی بہت جلدی آ جائے گا. کمال خان, مخالفین کی بڑی بات چیت اگر میں پوڈ کاسٹ میں نہ کروں اور ان کی تنقید کو میں تھوڑا سا سامنے نہ رکھوں تو بڑا میں سمجھوں گا کہ پوڈ کاسٹ ادھوری ہے. مخالفین کا بڑا ایک ایشو رہتا ہے. مخالفین اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بابر خان خود تو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے اور کمال خان کے حوالے سے یہ ہلکا کیا ہوا ہے. کمال خان لوگوں کے کس نیت سے کس عہدے سے کام کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, صوبے میں آپ کام کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن یہ ایک مخالفین کی طرف سے ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ کمال خان کس عہدے سے کام کر رہے ہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے میرے بھائی, میں اکثر کہتا ہوں, میں جب بھی جہاں تقریر کروں یا کوئی بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم مخالفین کے خلاف بات کریں. ہمیں کوئی بھی پلیٹ فارم ملے, آپ میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, اسپیکر صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, ہم کبھی بھی اپنی سیاسی مخالفین کے خلاف بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور یہ ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے. تو میں یہاں پہ بھی ان کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہوں گا, لیکن جہاں تک ان کی تنقید کی بات ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں خدمت کسی عہدے کی محتاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے مطلب میرے اللہ بخشا میرے والد مرحوم امجد سلیم خان صاحب نے جو سیاست شروع کی تھی وہ خدمت کی سیاست تھی, وہ ممبری کی یا عہدے کی سیاست نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خدمت کے لیے ہمیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, میرے مخالفین ان کو پرابلم یہ ہے, ہمارے مخالفین کو کیونکہ انہوں نے اپنے ادوار میں ان کو میں کہتے ہیں نا کاک پان کے بھی دو نہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے دور میں کوئی کام نہیں کیا. اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ بابر سلیم خان صاحب نے پشاور کا ماس سنبھالا ہوا ہے, وہ وہاں سے فنڈ لاتے ہیں, وہاں پہ کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو صرف اور صرف یہ, اور یہاں پہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. سب سے بڑی بات دیکھیں, اس سے پہلے لوگوں کو ملنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی, یہاں تو سادہ لوگ ہیں, وہ قومیت کے نام پہ ووٹ دیتے تھے, کبھی کس کے نام پہ کبھی کس کے نام پہ, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سب کے بعد ہمارے مسائل حل کون کرے گا. ان کو ممبرز ملتے نہیں تھے, ان کو یہ سیٹیں جیت کے کوئی اسلام آباد بیٹھ جاتا تھا, کوئی پشاور بیٹھ جاتا تا, کوئی کدھر بیٹھ جاتا تھا, کوئی کدھر بیٹھ جاتا تھا. اب ان کو پرابلم یہ ہے ہم ان کو سپیس نہیں دے رہے, ان کو پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو الحمدللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% لوگوں کو مطمئن کیے, نہیں, لیکن ہم اپنی توفیق کے مطابق, توسط کے مطابق, آپ سابقہ لوگوں کی کارکردگی دیکھیں, ان کے دور کی ان کی کارکردگی دیکھیں اور پبلک کے ساتھ ڈیلنگ دیکھیں. یہ لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسپیکر شپ کے ان سب عہدوں کے, آپ نے کہا کہ پروونشل وائس پریزیڈنٹ, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں ایک ورکر آدمی ہوں. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے کام کر رہا ہوں, بس. سر یہی جذبہ آپ کا ہونا چاہیے, ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے. اور میں آپ کے توسط سے ایک اور بات کر دوں, میں بڑی یہ بات کلیئر ہے مجھے, میں نے اپنی زندگی اپنے لوگوں کے نام کر دی. میں جب تک زندہ ہوں, میرے پاس کوئی عہدہ ہے یا نہیں, ڈسپائٹ ایوری تھنگ, انشاءاللہ تعالیٰ کمال سلیم اپنے لوگوں کے لیے حاضر ہیں, انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے.
کمال خان سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے آج کل، چونکہ وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال ہمارا بنتا تھا، اور پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس سے یہ کنفرم کیا جائے. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی سیٹ خطرے میں ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم خان کی کرسی خطرے میں ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پارٹی میں گروپنگ تھی اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ. یہ معاملہ کیا ہے، اس میں کتنی کوئی صداقت ہے؟ سر اس میں تو چونکہ کل پرسوں میں تو چھوٹے لیول کا آدمی ہوں، آپ نے سوال بڑا پوچھ لیا مجھ سے، تو یہ بڑی مطلب بڑے لیول کی باتیں، لیکن اس پہ آلریڈی خان صاحب کی طرف سے بھی کلیئریفیکیشن آ چکی ہے. کل ہمارے پارٹی کے شعیب شاہین صاحب نے، چیئرمین صاحب نے، باقی لوگوں نے وہاں پہ آپ کے بالکل ہم نے دیکھا ان کا پیغام آیا ہے کہ خان صاحب نے کہا اس طرح کی کوئی بات. وہاں پہ میڈیا پرسنز بھی موجود تھے جو خان صاحب نے خود میڈیا ٹاک کی، تو اس پہ آپ خان صاحب نے کے پی کی گورننس کے حوالے سے بھی بات کی، اور باقی یہ اسپیکر صاحب کے حوالے سے اس میں کچھ صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں حالانکہ شعر و شاعری بڑی کم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نا ہر خواہش ایسی کہ میں وہ شعر بھول گیا ٹھیک ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، خواہش بہت سارے لوگوں کی ہاں، ہے، لیکن یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نے دیکھا میں کل پرسوں فیس بک ٹرول کر رہا تھا، تو میں اس سے اندازہ لگا رہا تھا، میں خدا گواہ میں ان لوگوں کو اپنا، میں اور بابر سلیم خان صاحب، ہم ان لوگوں کو اپنا خون بھی دینا، خدا کی قسم یہ کم ہے جتنی محبت یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. میں فیس بک ٹرول کر رہا تھا تو مجھے یہ کل پرسوں کی بات ہے، تو مجھے سوائے بابر سلیم خان صاحب کی کسی پکچر نظر نہیں. ہاں بالکل، ہم نے خود دیکھے کہ وہ ٹھیک ہے، ایک ٹائم پہ تو جب یہ خبر آئی بابر خان کو ہٹایا جا رہا ہے، لوگوں نے تو یہ خبر چلا لی کہ بابر خان کو ہم وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی محبت ہے. بالکل، جب لوگوں کے دلوں میں محبت آ جائے نا تو کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا عمران خان، اب اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، اسٹیبلشمنٹ خلاف، ٹھیک ہے، ساری دنیا خلاف وقت کی حکومت خلاف، کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے. ریزلٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی، ہم سے نشان کھینچ لیے، کسی کو کھیرا دے دیا، کسی کو مولی دے دی، کسی کو گاجر دے دی. لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھیرے پہ بھی مور لگائی، گاجر پہ بھی مور لگائی، نلکے پہ بھی مور لگائی، اور عمران خان کو 2/3 سے نہیں 3/4 سے پاکستان کلین سویپ کر کے دیا. آج بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، خدا کی قسم میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت لاہور میں ضبط ہو جائے، اور آصف علی زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو، بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو سندھ کے اندر شکست ہو جائے. بالکل اس وقت جو پبلک ٹیمپرامنٹ ہے لوگوں کو، اس وقت جو یوتھ ہے اور جو ہمارے جوش اور ولولے کا ووٹ ہے کمال خان، ٹھیک ہے، خان جوش کا وہ سر نہیں، اس کو ہمیں کلیریفائی کرنا چاہیے. جوش اور ولولے کا ووٹ بھی ہے، لیکن لوگوں کو اس وقت ٹھیک اور غلط کے اندر فرق پتہ چل چکا ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا، عمران خان اس قوم کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. آج وہ جیل میں کس کے لیے؟ عوام کے لیے. عوام کے لیے. آج وہ جدوجہد کس لیے؟ وہ روزانہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں خان صاحب ابھی ڈیل کر رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، لیکن خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. میں کیا کہوں، میں میرے بھائی خان صاحب نے اس بارے میں بڑی کلیئر بیان دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے موت قبول ہے، مجھے 100 سال کی جیل قبول ہے، غلامی قبول نہیں ہے. میں ڈیل نہیں کروں گا. سر اگر اس نے ڈیل، آج کتنے، یہ تو پہلے سال 1.5 ہو گئے خان. سر جی پہلے دن آپ ان کے بیان سنتے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سب کے تجزیے فارغ ہو گئے، جتنے بھی سیاستدان تھے. ابھی رانا ثناءاللہ کی سینئر رہنما ہے سر، ان کے تجزیے میری یہ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا، ان کے تجزیے پھر فارغ ہو گئے. عمران خان 2/3 سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں 3/4 سے وزیر اعظم پاکستان بنے گا. اللہ کے فضل سے چلیں سر آگے چلتے ہیں. سر 26 نومبر کو ایک بڑا احتجاج تھا ڈی چوک میں، اور ویسے تو جتنے بھی احتجاج میں مانسہرہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. 26 نومبر والے احتجاج میں مانسہرہ سے ایک بڑا قافلہ جاتا ہے، آپ کی قیادت میں جاتا ہے وہ قافلہ، اور راستے میں بڑی رکاوٹیں عبور کرتے آپ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور جس حالت میں آپ موٹر وے پر دیکھ رہے تھے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کیا محبت ہے؟ نہ اپنی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کی پرواہ ہے. سامنے سیز فائر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو لے کر چلی جا رہے ہیں سب سے آگے. یہ اس کے پیچھے کیا سر اتنا جوش؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جاتے ہیں، لیڈرشپ کی قیادت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہ کمال سلیم کے کہنے پہ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہ بابر سلیم صاحب کے کہنے پہ جاتے ہیں، نہ علی امین صاحب کے کہنے پہ جاتے ہیں. وہ لوگ عمران خان کی محبت میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو کہا نا کہ میں خان صاحب سے آپ کو چھوٹی سی بات بھی یہاں سنا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ کچھ وکلاء کی ٹیم بھی تھی، وہ اس بات کی گواہ ہیں جو میں بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں. میں 9 مئی کے بعد خان صاحب کو، میں اس دوران ہم ازالم میں تھے، تو میں بھی کہیں لاہور میں چھپا ہوا تھا، تو خان صاحب سے ملاقات کا موقع مل گیا. میں کو وکلاء کے ساتھ چلا گیا. اچھا، آپ خان صاحب سے ملنے گئے؟ ہاں. تو وہاں پہ
جس طرح آپ اور میں بیٹھے کو آدھا پونا گھنٹہ میں اور خان صاحب بیٹھے ہیں. 1-on-1 ڈسکشن کرتے رہے. باقی سارے بھائی بھی ہمارے وکلاء موجود تھے, سینئر وکلاء موجود تھے. میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہا خان صاحب ایک بات جو آج لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے, آپ کو ان لوگوں نے اقتدار سے باہر نکالا, ٹھیک ہے, اور ایک پری پلانڈ رجیم چینج آپریشن کیا گیا, کس کی وہاں پہ کیا گیا اور کون کون ہمارے اپنے ہی اس میں شامل تھے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا خان صاحب بحیثیت مسلمان میرا یہ ایمان ہے کہ آپ ایک عاشق رسول ہیں, اور میرا یہ ایمان ہے کہ عاشق رسول کو شکست نہیں ہو سکتی, عاشق رسول کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. تو میں نے کہا خان صاحب آپ ایک عاشق رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو مزید عزت دی. خان صاحب کا کیا اس پہ ری ایکشن تھا؟ تو خان صاحب اس بات پہ بڑے ہنسے, انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ اللہ کی اچھا, اکثر ہم نے دیکھے پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں خان صاحب کی تعریف کریں تو خان صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے آپ آگے ہوتے ہیں, یقین کریں کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے, خدا کی قسم مجھے اپنی ذات کے لیے نہ ایم این اے شپ چاہیے نہ ایم پی اے شپ چاہیے, کوئی عہدہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ سیاستدان بہت پیدا ہوتے ہیں, لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم عمران خان جیسی شخصیت کو کھو دیں گے اور اس ملک کا دوبارہ ریوائول میں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں مائنس اگر عمران خان کریں تو پیچھے کون رہ جاتا ہے, کون اس ملک کو لیڈ کر سکتا ہے؟ وہ شخص ہے, وہ جاتا ہے انٹرنیشنلی ہماری عزت بڑھاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جاتے ہیں, یہ ہماری جو عزت بنی ہے اس کو بھی کام کر دیتے ہیں. وہ جاتا ہے بادشاہوں کی محفل میں بیٹھ کے غریبوں کی بات کرتا ہے, وہ جاتا ہے بادشاہوں کی محفلوں میں بیٹھ کے مزدوروں کی بات کرتا ہے, وہ ذاتی بزنس کی بات نہیں کرتا. جن اسمبلی میں جاتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے اور رسول اللہ کے نام پہ ختم کرتا ہے, اور یہی ان کی پہچان بھی بنی ہے. اور وہاں جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے, اور وہ وہاں جا کے ان یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتا ہے کہ میرے اگر تم نعوذ باللہ میرے حضور کی گستاخی کرو گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور ہمارے دل میں درد ہوتا ہے. اس نے اپنا میسج کنوے کیا. مجھے یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کون سا ایسا وزیر اعظم تھا, کون سا ایسا ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ رہا کہ جس نے اتنا کلیئر میسج دیا ہو؟ بالکل. کمال خان آتے ہیں تھوڑا. اور پھر کون ایسا شخص ہے کہ جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اچھا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ڈٹ گیا تھا خان, اور ابھی بھی ڈٹا ہوئے. کمال خان 26 نومبر کے احتجاج کے بعد ڈی چوک میں پہنچتے ہیں, ساری رکاوٹیں عبور کرتے ہیں, کارکنان ڈٹے ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچنے کے بعد اچانک گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ لوگوں سے چلے جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر مانسہرہ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کو کیسے اطلاع ملی کہ سی ایم صاحب اور سابق خاتون اول مانسہرہ پہنچ جائیں؟ سر دیکھیں, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں 26 نومبر کی ڈی چوک کی, وہاں پہ بڑا ایک برا صورتحال میں تھی, سمجھتا ہوں فائرنگ اور لوگوں کے اوپر شیلنگ. مجھے ابھی بھی وہ اگر آوازیں یاد آتی ہیں تو میرا دل خفا ہوتا ہے. کیا یہ ریاست ہے؟ بڑا ظلم. کیا یہ ملک ہے؟ یہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں فلسطین کی, یہاں پہ ہمارے لیڈران بات کرتے ہیں کشمیر کی. کشمیر سے زیادہ ظلم ہوا, فلسطین سے زیادہ ظلم ہوا. ہماری ملک کی فوج ہم پہ, ہمارے نوجوانوں کے جن کے دلوں میں آزادی کی تمنا ہے, وہ آپ نے مناظر دیکھے, میرا بڑا دل خفا ہوا. ٹھیک ہے, وہاں پہ اسٹریٹ فائرنگ شروع کی گئی. تو وہاں پہ میں تو وہاں اسلام آباد میں موجود تھا. ٹھیک ہے, اس رات کیسے اطلاع ملی کہ سی ایم صاحب مانسہرہ میں؟ اچانک مجھے مطلب ارلی ان دا مارننگ مجھے فون آیا کہ جی سی ایم صاحب مانسہرہ انصاف سیکریٹریٹ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو اس وقت اسلام آباد میں تھے. تو پھر خانپور کے راستے سے کینتلا سے وہاں پہ بڑی مشکل سے 2-3 گاڑیاں تبدیل کر کے پھر میں, چونکہ یہاں پہ ہم میزبان تھے, اسپیکر صاحب بھی اس وقت اسلام آباد میں تھے, تو یہاں پہ ہم کوئی موجود نہیں تھے. تو پھر کوشش کی, تو پھر یہاں پہ سی ایم صاحب کو اسپیکر صاحب خود لے کے تھے, وہ اپنی مرضی سے ادھر پہنچ جائے تھے؟ نہیں, سی ایم صاحب تو ہم سے پہلے یہاں پہ پہنچے تھے. اچھا, وہ آپ سے پہلے مانسہرہ میں پہنچ گئے. چلیں سر آگے چلتے ہیں سر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ڈیسیژن تھا. بالکل, جو ادھر حالات بنے ہوئے وہاں پہ خون ریزی شروع ہو چکی تھی. بالکل, اگر ہمارے ورکرز مزید وہاں پہ رکتے یا لیڈرشپ میں زیادہ, اگر لیڈرشپ ادھر ہوتی تو ورکرز پر سیز فائر کھل جاتے زیادہ. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی کمال سلیم کی جان امپورٹنٹ ہے نا, اتنی ہمارے ساتھ ہمارے جانے والوں کی جان امپورٹنٹ ہے. بالکل, ٹھیک ہے. تو میں نے ہمیشہ, اس لیے آپ بھائی کہتے ہیں کہ جی آپ آگے تھے, تو میں اسی لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں خود فرنٹ پہ ہوں. اگر کوئی بھی چیز فیس کرنی ہے تو پہلے میں فیس کروں. میرے ساتھ جو میرا بھائی گیا ہے,
وہ میرے پیچھے ہو، میں اس کے آگے ہوں. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم فرنٹ پہ ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. یہ میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں اقتدار سے باہر نکل چکی ہیں. اب ہمارے لیے اقتدار ضروری نہیں ہے، اب عمران خان کا وزیر اعظم پاکستان بننا ضروری نہیں ہے، اس ملک کی حقیقی آزادی ضروری ہے. ضروری ہے. کمال خان، 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بلیک پیریڈ کا ٹائم آیا، اس کے بعد بڑے ظلم ہم نے دیکھے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو 9 مئی کے بعد ہوا. لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور ہم آپ کو بھی دیکھتے تھے جو مشکلات آپ کے لیے جو ہے وہ روزانہ آپ کے حجرے پر چھاپے، گرفتاریاں، اور پھر اس دوران آپ لوگوں کا ایک جگہ غائب ہو جانا. 9 مئی کے بعد کیا 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 چیزیں فیس کرنی پڑی، اور پھر اتنی سختیاں ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جو لوگ تھے جو خان صاحب کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نہیں جو چھوڑیں گے، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن بابر خان اور کمال خان صاحب کو چھوڑ کر نہیں گئے. اتنی سختیاں ہونے کے باوجود وہ ڈٹے رہے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ سر پہلے تو آپ نے بات کی 9 مئی کی، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اور اس کے بعد جو 1.5-2 سال اس ملک کے ساتھ کیا گیا، عملاً مارشل لاء نافذ تھا، ٹھیک ہے. اب ہم اپنی گھروں کو نہیں آ سکتے تھے. ہمارا کیا جرم تھا یا ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ نتھنگ. صرف کیا ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے تھے. صرف کیا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین نعرہ لگانے والے کے ساتھ کھڑے تھے. اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں، خدا کی قسم، یہ اسپیکرشپ آپ نے بات کی نا جی، یہ باتیں گردش کر رہی ہیں، وہ باتیں گردش کر رہی ہیں، خدا کی قسم ابھی بھی خان صاحب اندر سے آرڈر کرے کہ ریزائن کر دو، بابر سلیم سوتی سب سے پہلے ریزائن کرے گا. ہمارے لیے عہدے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. میں نے آپ کو پہلے کہا ہمارے خاندان کی سیاست اقتدار کی سیاست نہیں ہے. میرے مرحوم والد امجد سلیم خان صاحب نے جو سیاست شروع کی تھی، ہم نے خدمت کی سیاست شروع کی تھی، وفاداری کی سیاست شروع کی تھی. ہمارے ہم ایک بات اور میں آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے کلیئر کروں، ہم نے یہ الیکشن یا ہم پی ٹی آئی میں اس لیے نہیں کھڑے تھے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے، ہم نے اسپیکر بننا ہے. ہم اپنی غیرت کے ساتھ کھڑے تھے. ہم ہماری لوگوں کو بھی چھوڑ دیں، اگر خدا نہ خواستہ پبلک بھی عمران خان کے ساتھ نہ ہوتی تو ہم پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے. عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے. ہماری ضمیر کی آواز یہ تھی. ہم نے تو کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج بھیجا تھا. آپ کو یاد ہو اس وقت میں نے تقریروں میں بھی کہا، ہم نے کہا ہمیں پھانسی قبول ہے، ہمیں موت قبول ہے، لیکن عمران خان سے غداری نہیں کریں گے. ہماری خون میں غداری نہیں ہے، ہماری خون میں وفاداری ہے الحمدللہ. ہم نے تو یہ تو ابھی انگریزوں کے اعلی کار ہیں. ہمارے تو ہماری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے اباؤ اجداد سے جاگیرداریاں کھینچی گئی. بالکل. تو یہ تو آگے جنہوں نے جاگیرداریاں اس وقت کھینچی کی تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم ان سے ڈر جائیں گے؟ ہم ان کے فون کال پہ بھاگ جائیں گے؟ ان کا باپ بھی ہمیں نہیں بگا سکتا. ہم ان کو بگائیں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری مشکلات ہوئی 9 مئی کے بعد. آپ کے لیے کیا مشکلات آپ کے سامنے آئی اور کہاں پر تھے، کس طرح چھپے رہے؟ سر کون سا دن اچھا تھا مجھے یہی بات ہے 8 فروری کو کیا کہتے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو مجھے پورا دن چاہیے کہ پورا سال میں بیان کروں. تھوڑا شارٹ ہمیں بتا دیں کہ 9 مئی کے ہم نے اس پورا سال کیسے گزارا. ایک جگہ چھپتے، دوسری جگہ چھپتے، ادھر چھاپا ادھر چھاپا. میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ کبھی ادھر ہماری پرسنل فیملی کی گاڑیاں کھڑی ہوتی، وہ کوشش کرتے یہاں سے لے جائیں. اور ایجنسیز کے لوگ، یار ہماری ایجنسیز کا یہ کام رہ گیا کہ وہ سیاستدانوں کے گھروں پہ چھاپے ماریں گے، ان کے گھروں پہ ریڈز کریں گے. ایک چھاپا، کبھی دوسرا چھاپا، کبھی تیسرا. ہم کبھی ایک جگہ پہ جائیں، کبھی دوسری جگہ پہ جائیں، کبھی تیسری جگہ پہ جائیں، اور جس کے گھر جائیں وہ بھی پریشان ہو جائے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. لیکن بڑا مشکل ایک بات جو بابر سلیم خان صاحب نے ہمیں بٹھا کے بتائی، اور اسپیشلی مجھے، انہوں نے کہا کمال ایک بات یاد رکھنی، تم پکڑے جاتے ہو یا میں پکڑے جاتا ہوں، ہم نے غداری نہیں کری. خان کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا خان کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے. ایون کہ بابا یہاں تک بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں سیاست سے یہ باہر کر دیتے ہیں، ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، جو مرضی یہ کر دیں، ہم حتیٰ کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن خان سے غداری نہیں کریں گے. تو پھر آپ نے یہ ثابت کیا، ہم سب نے دیکھا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا. اللہ نے بڑی مہربانی کی اس میں، چونکہ آپ کے سامنے جو حالات تھے، ٹھیک ہے، انسان عاجز چیز ہے، کمزور چیز ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ نے بڑی مہربانی کی، اور لوگوں کی بڑی مہربانی جنہوں نے اس ٹائم پہ ہمیں سپورٹ کیا، اور اسپیشلی مانسرا کے لوگ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہے، آپ کا بھرپور ساتھ دیا عوام نے. لیکن میں آپ کو کہا نا کہ بابر سلیم خان اس بات میں وہ بڑے کلیئر تھے.
انہوں نے مجھے بٹھا کے کہا، انہوں نے کہا بیٹا موت قبول کر لیں گے لیکن غداری قبول نہیں کرنی، اپنے اوپر یہ داغ ہم نے نہیں لگانا، اگر ہم کل اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھے تو آج برے وقت میں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کمال خان یہ تو آپ کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو رہی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ سر موجودہ پارٹی پوزیشن تھوڑی سی بتا دیں، کچھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی، یہ کیا سلسلہ ہے؟ چونکہ اب آپ تو نہیں مارے لیکن سب کو جیسے پتہ ہے نائب صدر ہیں سر پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کے، تو کیا اصل سچویشن ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے آپ بات جی کریں؟ مذاکرات وہ تو آپ کو پتہ ہے چونکہ ہائی لیول کی کمیٹی خان صاحب نے وہ کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے منع کر دیا مذاکرات سے۔ مذاکرات ٹھیک ہے، دیکھیں اصل میں خان صاحب نے ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس ملک کی بقا اس بات میں ہے تو بیٹھنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک طرف سے چھاپے مارتے ہیں، ایک طرف سے مذاکرات کرتے ہیں، ایک طرف سے ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، دوسری طرف یہ مذاکرات کر رہے ہیں، ایک طرف یہ گولی چلاتے ہیں اور دوسری طرف سے مذاکرات کرتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا بھائی جان۔ تو اب انشاءاللہ خان صاحب نے مذاکرات کو بھی فی الحال کے لیے ڈیلے کر دیا، ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ کمال خان ہمارا علاقہ ٹورزم تھوڑا سا اس طرف آتا ہے، ٹورزم کے حوالے سے اگر دیکھوں تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں پر ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں، جس سے علاقے کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں اکثر اپنے انٹرویوز میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت اقتدار ہمارے مانسہرہ کے پاس ہے، اسپیکر صاحب کا تعلق مانسہرہ سے ہے، مشیر سیاحت کا تعلق مانسہرہ سے ہے، ہمارے شکور خان والے حلقے کو چھوڑ کے باقی سارے ایم پی ایس جو مانسہرہ کے ہیں ان کی اس وقت صوبے میں حکومت ہے۔ سر ٹورزم میں ناران کو سال کے 12 مہینے بھی کھولا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ اگر سوات کو دیکھیں، ملاکنڈ کو دیکھیں، مالم جبہ دیکھیں، ہیوی سنو فال کے باوجود وہاں پر راستے کھلے ہیں۔ اسی طرح گلگت میں جہاں پر گلیشیئرز ہیں وہاں پر چھوٹے موٹے ٹنل بنا کے راستے کو کھولا گیا ہے، ناران کو بھی کھولا جا سکتا ہے۔ ٹورزم کے لیے کیا کر رہے ہیں سر جی ٹورزم کو؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اور اسپیشلی ہمارے علاقے میں ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے، اور خوش قسمتی سے مشیر سیاحت وہ بھی ہمارے مانسہرہ سے ہیں اور بڑے اچھے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ مختلف ہماری میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، منیر عثمانی صاحب کی بھی، میری بھی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، کیونکہ ہمارے علاقے میں ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ تو ہماری اپنی بھی یہ خواہش ہے کہ ہم کیونکہ ہمارا لوگوں کا جو آپ بالا کوٹ آنورڈز دیکھ لیں تو ان کا روزگار ہی ٹورزم کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ چونکہ خان صاحب کا اپنا خان صاحب خود ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، خود وہ پروموٹ کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک ویژن ہے، تو انشاءاللہ، اور اسپیشلی ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں علی امین خان صاحب، ٹھیک ہے، وہ ان کا خود بھی دلچسپی ہے، چونکہ خان صاحب کا ویژن بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بڑی تبدیلیاں بھی آئیں گی اور بڑی بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ کمال خان آپ کی قیمتی وقت کا بھی، اور تھوڑا سا سر آخر میں آخری سیگمنٹ ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ میں رکھو تھے تھوڑے پرسنل سوالات۔ کمال خان شادی شدہ ہیں؟ نہیں، میں فی الحال تو شادی نہیں۔ کب تک کمال خان کی شادی دیکھیں گے ہم لوگ؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے کام ہے، تو جب انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے کمال خان کبھی پیار محبت ہوئے آپ کو کسی سے؟ جی ہوتا ہے نا، ابھی خوبصورت جوان ہے ماشاءاللہ مانسہرہ میں، بالکل ہوئے پیار بالکل ہوئے، اور شادی کا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ۔ کمال خان محبت میں جو ہے وہ انوالو ہے، اور کمال خان میں سمجھتا ہوں نیچرل بالکل۔ اچھا کمال خان آگے چلتے ہیں، بچپن کا کوئی یادگار سا قصہ ہو، یا یہی کوئی اپنی محبت کا کوئی یادگار سا قصہ سنا؟ بچپن کا مجھے اکثر جو مطلب باقی تو بڑے قصے ہیں ماشاءاللہ، بڑا، کیونکہ میں بتاتا چلوں آپ کو، میرے جب والد مرحوم امجد سلیم خان صاحب فوت ہو چکے تو میں اس وقت 2.5 سال کا تھا، تو بابر سلیم خان صاحب، ان کو میں بابا کہتا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی محبت دی، میرے چاچا تیمور سلیم خان صاحب نے بڑی محبت دی، میرے دادا اس وقت زندہ تھے سلیم خان صاحب، انہوں نے بڑی محبت دی، تو وہ اکثر مجھے یاد ہے، میرے باقی بھائی بھی ہوتے، لاڈلے آپ ہوتے تھے؟ ہاں، سب میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، لیکن باقی بھائی بھی میرے ہوتے، تو بابر سلیم خان صاحب ہم سب کو کہتے کہ تقریر کرو، تو وہ اکثر باقی کوئی نہ کہتا تو میں پھر وہ مجھے اکثر جگہ ہمارے اندر گھر میں ایک جگہ ہے وہاں پہ مجھے کھڑا کرتے اور میں پھر وہاں پہ تقریر کرتا، تو وہ خود بھی سنتے، اور باقی میرے بھائی احمد سلیم ہوتا، حمزہ سلیم ہوتا، سکندر سلیم خان صاحب ہوتے، تو سارے میرے بھائی وہاں پہ کھڑے ہوتے اور میں تقریر کرتا۔ وہ سینئر تھے نا، بچپن سے آپ کے اندر ایک لیڈر والی کوالٹی دیکھ رہے تھے وہ؟ مجھے بابر سلیم خان نے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے،
انہوں نے مجھے بڑا پالش کیا اس حوالے سے. مجھے اکثر مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ دعا پہ لے کے جاتے, جلسوں پہ لے کے جاتے, جلوسوں پہ لے کے جاتے, ٹھیک ہے. اور بلکہ ایک دفعہ گڑھی حبیب اللہ میں مجھے یاد ہے میں نے اپنی زندگی کی جو پہلی تقریر ہے وہ گڑھی حبیب اللہ میں کی, مجھے ابھی تک یاد ہے. تو بابر خان خود بیٹھے اور انہوں نے مجھے کہا جا کے تقریر کرو. تقریر کرو. تو بہرحال انہوں نے مجھے بڑا اس معاملے میں انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا, انہوں نے مجھے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, ٹھیک ہے. انہوں نے سیاست کا مقصد سکھایا ہماری زندگی, ایون دو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے انسان نے مرنا تو ایک دن ہے, لیکن اپنے علاقے کے لیے کچھ کر کے جاؤ, بالکل ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر کے جاؤ, بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب انہوں نے بڑی چیزیں انہوں نے سکھایا کہ سیاست کا مقصد صرف ایم پی ایم این اے بننا نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیاست میں ہمارے خاندان کا یا ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روایتی سیاست کو توڑیں, ہم اپنے لوگوں سے کی خدمت منفرد طریقے سے کریں, لوگوں سے محبت کریں, ان سے اپنائیت کریں, ان کو بتائیں ہم آپ میں سے ہیں, ہم آپ کے لوگ ہیں, ہمیں آپ نے منتخب کیا ہے, ہمیں آپ نے لایا ہے, بالکل ہم آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. آج آپ دیکھیں اس کی زندہ مثال موجود ہے. میں 24 گھنٹے تر مانسرا میں موجود ہوں, کبھی ایک گلی میں ہوتا ہوں, کبھی ایک گاؤں میں ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, کبھی کس جگہ ہوتا ہوں, کبھی کس. ہمارا حجرہ ہے 24 گھنٹے کھلا ہے, سیکریٹریٹ ہمارا ہر خاص و عام کے لیے. لوگ الیکشن کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لوگ یہاں پر آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے. الحمدللہ. بہت شکریہ کمال خان آپ کی قیمتی وقت کا, اور مجھے امید تھینک ہے یو. کہ بہت سارے سوالات آپ کے آج کے ہمارے کمال خان کے ساتھ جو آپ کے ذہنوں میں تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہوں گے. کمال خان اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو سر 30 سیکنڈ آپ کے پاس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں کوئی میسج پیغام دینا چاہیں تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخر میں آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لالا خورشید کو بڑا مس کیا, اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ بڑا فیوریٹ اور ہاٹ الحمدللہ سر, بس لوگوں کی محبت ہے اس چینل کے ساتھ, پیج ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ کا, لالا خورشید صاحب کا میں آپ کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ کمال خان آپ کی قیمتی وقت کا. کمال خان بڑے مصروف تھے اور مصروفیات سے انہوں نے ٹائم نکالا, اور لوگوں کے جو سوالات تھے وہ ان کے سامنے رکھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان فہد سجاد کو اجازت دیں, اور دیکھتے رہیں انصاف پاکستان. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.